صفحہ نمبر 134 آیت نمبر 151 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا کچھ آپ لوگوں کے رب نے آپ لوگوں پہ حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے ان کو بھی رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحاشی کے قریب مت جاؤ، چاہے ظاہراً فحاشی ہو یا باطنی پوشیدہ فحاشی ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے، ہاں برحق انداز سے ہو تو درست ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ان باتوں کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں انسانیت کی زندگی کے لیے 5 خصوصی باتوں کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ 4 سے ممانعت ہے اور 1 کے متعلق حکم ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ اور یہ تب ہوگا جب آدمی کو ایمان کی توفیق ہو جائے۔ ایمان شرک کے منافی ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے کو شامل کرنا، جس طرح کے مشرکین کرتے تھے، بتوں کو اللہ کے ساتھ زمین آسمان کے نظام میں شریک سمجھتے تھے۔ اس سے ممانعت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جرم اور واضح جرم اور اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا ذریعہ شرک ہے۔ اور دوسری چیز جس کا حکم ہے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ خالق تو اللہ ہی ہے، مگر والدین ذریعہ تخلیق ہے۔ اور والدین کا اللہ کے بعد بہت بڑا حق ہے۔ اور پھر والدین میں بھی ماں کا حق زیادہ ہے۔ اگر ماں باپ کی کسی حکم میں مخالفت آ جائے، ایک حکم دے کہ یہ کام کر، دوسرا حکم دے کہ مت کر، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے،
تو پہلے تو اس کام کو شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے، اگر وہ فرائض میں سے ہے تو اللہ کا حکم مقدم ہے، عام دنیاوی معاملات کے متعلق ہے، دونوں کا اختلاف ہے، تو دیکھیں گے کہ اس حکم کا تعلق اگر خدمت سے ہے تو ماں کا حکم مقدم ہے، اور اگر اس حکم کا تعلق معاملات سے ہے، فلاں چیز برائے تجارت مت خریدو، ماں کہتی ہے کہ خریدو، تو باپ کے حکم کو ترجیح ہے، کیونکہ باپ مرد ہے، وہ معاملات کو جانتا ہے۔ اور اگر خدمت کی بابت ہو، دونوں کو خدمت کی ضرورت ہے، اور اب ایک ہی وقت میں دونوں کی خدمت نہیں کی جا سکتی، پہلے ایک کی ہو جائے پھر دوسری کی ہو جائے، تو ماں مقدم ہے، خدمت کے باب میں ماں مقدم ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت میں وہ معاشرے میں ماں باپ کا احترام نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ بیٹی ماں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتی ہے جس طرح کے مالکہ اپنی باندی کے ساتھ، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اور دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی نافرمانی بھی معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عام جملے ہیں، جی یہ میرے ماں باپ آج کل کے زمانے کے حالات نہیں جانتے، اب ان کی بات کو اعتبار نہیں ہے، اب میری بات سنو، اس کی بات نہ سنو۔ اور چونکہ عمر میں جیسے جیسے اضافہ ہو جاتا ہے تو انسان ضعیف بھی ہو جاتا ہے، عادات و اطوار، بلکہ حدیث میں جیسے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچپن کی عادات واپس لوٹ جاتی ہیں، تو ان کا لحاظ اور خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ باپ جیسا بھی ہے وہ آپ کا باپ ہے، اس کا آپ کے اوپر حق ہے، اس کی خدمت، ان کے ساتھ پھرنا، ان کے ساتھ چلنا، تعزیت جنازے میں ان کے شانہ بشانہ رہنا، یہ ان کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھو۔ کل کو اگر اپنی اولاد سے خدمت کی نیت ہے آپ کو، تو آج اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ ماں باپ کی دعاؤں کے سہارے کے بغیر نہ آپ کی دنیا بن سکتی ہے اور نہ آخرت بن سکتی ہے، اس لیے ان کا ادب و احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل جو جوان ہر میدان میں ناکام ہو رہے ہیں، ان کی بڑی وجہ ان کے ساتھ ماں باپ کی وہ دعائیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ اور ساتھ تیسری ممانعت کہ اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو، جس طرح کہ اس زمانے میں تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عیب سمجھتے تھے، یا رزق کی وجہ سے بھی بعض لوگ ایسے تھے۔ رازق اللہ ہی ہیں۔ آج کل بھی بعض لوگ یہ جملہ کہتے رہتے ہیں، یہ مغربی مزاج ہے، جی زیادہ بچے پیدا نہ کرو، پھر ان کو کھلائے گا کون، کپڑا کون خریدے گا۔ یاد رکھنا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، تزوجوا الولودا الودودا، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں۔
یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. یہ مغربی مزاج ہے، بچے کم رکھو، تعداد کم رکھو. اسلامی مزاج یہ نہیں ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت میں کہ ان کے 123 بچے تھے. کون رزق دے رہا تھا؟ بلکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو فصلوں میں برکتیں آ رہی ہیں. یہ بڑوں سے ہم سنتے ہیں یہی زمینیں تھی پہلے، اتنی فصلیں نہیں تھی، اور ابھی اللہ دلا رہے ہیں. رازق اللہ ہی ہے. ایک ساتھی نے اس دن بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ اگر آبادی کی کثرت بھوک کا ذریعہ ہوتا تو چین کے لوگ تو معیشت میں سب سے زیادہ پیچھے ہوتے، کیونکہ پوری دنیا میں ان کی آبادی سب سے زیادہ ہے. اللہ نے ان کے لیے کتنے برآمدات کا ذریعہ بنا رکھا ہے. راچی معیشت ان کی جا رہی ہے. اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ ان کے رزق کا ذریعہ بنا رہے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں، تربیتی نگاہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ اولاد نیک بھی ہو. اللہ نے کھول کے فرما دیا کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی دوں گا، اور ساتھ یہ منع فرمایا کہ فحاشی اور یعنی کے قریب مت جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ظاہری ہو چاہے پوشیدہ ہو. فحاشی اور یعنی یہ جب جس علاقے میں کھول کے شروع ہو جائے تو وہاں سے اللہ برکتیں اٹھا دیتے ہیں اور وہ قوم فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے. اسلام نے تقوی کا سبق دیا ہے، اور فحاشی میں لباس کو بہت مداخلت ہے. اسلامی لباس کبھی فحاشی ترقی کا ذریعہ نہیں بنتا. لباس ایک بنیادی چیز ہے، یاد رکھیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے. فحش کلامی سے، فحاشی عریانی سے، بدنظری سے اجتناب ہو. اور اس کا اہم ذریعہ یہ ہے کہ جوان بچوں اور بچیوں کی شادی پر وقت ہو. فحاشی عریانی کے انسداد کا شرعی ذریعہ یہ ہے کہ بروقت ان کی شادی ہو. یہ شادی میں تاخیر، خود کمائے گا پھر کھائے گا تب تک تو شادی ٹھیک نہیں ہے. یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ مغربی مزاج ہے. اس میں جتنی جلدی ہو تو اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. اور ساتھ کسی انسان کو قتل مت کرو. قتل جو ہے یہ تو آخری حد ہے. دوسرے انسان کی عزت کا بھی خیال ہو. اس سے آدمی بڑھ کے پھر قتل پہ پہنچ جاتا ہے. ہاں، جو برحق اجازت اسلام نے دی ہے، 3 طرح کی اجازت ہے. کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، کوئی رجم شادی شدہ ہونے کے بعد زنا میں ملوث 4 شہادتیں اس پہ ہو جائیں تو ان کو رجم کیا جائے، یہ اسلام میں گنجائش ہے. یا کسی مسلمان کا قاتل ہو، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے. یہ 3 طرح کی اجازت ہے اسلام میں: رجم، قصاص اور ارتداد. اس کے علاوہ مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کی تمہیں اللہ وصیت فرماتے ہیں. وصیت جہاں آ جائے مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ بہت تاکید ہے، اس کا قوی خیال رکھنا چاہیے.
تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں تلاوت کروں وہ چیزیں جو آپ لوگوں کے رب نے آپ لوگوں پہ حرام کر رکھی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ کسی چیز کو بھی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیں گے، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها ما بطن، فحاشی کے قریب مت جاؤ چاہے ظاہری ہو چاہے پوشیدہ ہو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو قتل مت کرو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہم برحق تین راستے ان کی اجازت ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان باتوں کی اللہ تمہیں وصیت فرماتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک